السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پھر ایک بار آپ کے سامنے حاضر ہیں اس بیسک عربک ووکیبلری فار بگنرز کی سیریز میں۔ کچھ مصروفیت ہونے کی وجہ سے ہم گزشتہ دنوں میں ووکیبلری کا ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائے، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے 50 الفاظ آپ کے سامنے رکھے تھے اور آج ہم اس دوسری ویڈیو میں مزید 50 الفاظ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ عربی زبان میں الفاظوں کو جاننا، سمجھنا، سیکھنا یا ہم کہیں گے ووکیبلری کو جاننا بہت ضروری ہے، اہم ہے، کیونکہ یہ ایک بنیاد کی طرح حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی ہم کسی چیز کو بناتے ہیں تو اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے جس پر بعد میں وہ چیز قائم ہوتی ہے۔ اسی طرح ووکیبلری کو جاننا، الفاظوں کو جاننا ایک بنیاد کی طرح ہے، اور اگر آپ اس بنیاد کو ہی مضبوط نہیں کریں گے تو عربی سیکھنا اور سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عربی زبان کو سیکھنے، سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور جو پہلا لفظ آپ کے سامنے ہے وہ ہے فیس۔ فیس کو ہم عربی میں کہتے ہیں وجہن، وجہن، اور اسی کا اردو معنی ہے چہرہ۔ چہرے کو ہم کیا کہتے ہیں عربی میں؟ وجہن، وجہن۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس فرینڈ۔ اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں صدیقن، صدیقن، اور اسی کا اردو معنی ہے دوست، دوست۔ اس کے بعد اگلا لفظ آپ کے سامنے جو آ رہا ہے وہ ہے ہیڈ۔ ہیڈ کو ہم عربی میں کہتے ہیں رأسن، رأسن، یعنی سر۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے سامنے نیل۔ نیل کو ہم عربی میں کہتے ہیں ظفرن، ظفرن، یعنی ناخون، ناخون۔ ان کو ہم عربی میں کہتے ہیں ظفرن۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے آپ کے سامنے روم۔ اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں غرفتن، غرفتن، اور اسی کا اردو معنی ہے کمرہ۔ کمرے کو ہم کہتے ہیں عربی میں غرفتن۔ اور یہاں آپ کو مزید ایک بات بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جس اسم کے آخر میں گول تا آتی ہو، جیسے یہاں پر ہے غرفتن، آخر میں گول تا ہے، وہ اسم عربی میں مؤنث شمار ہوتا ہے۔ گول تا مؤنث ہونے کی علامت ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد اگلا لفظ آپ کے سامنے ہے واش روم۔ اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں حمام، حمام، اور اسی کا اردو معنی ہے غسل خانہ۔ اس کے بعد اگلا لفظ سکرین پر آ رہا ہے واچ۔ اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ساعتن، ساعتن، یعنی
گھڑی، گھڑی کو ہم کہتے ہیں ساعتن، جو آپ اپنے ہاتھ میں پہنتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے سامنے سکول، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں مدرستن، مدرستن یعنی اسکول یا مدرسہ، دونوں صحیح ہے، دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں اردو میں۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے سامنے یونیورسٹی، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں جامعۃن، جامعۃن، اور اسی کا اردو معنی ہے یونیورسٹی۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس پیج، پیج کو ہم کہتے ہیں عربی میں صفحۃن، صفحۃن، اور اسی کا معنی ہے کاغذ، کاغذ۔ اس کے بعد آپ کے سامنے اگلا لفظ آ رہا ہے کلاس روم، کلاس روم کو ہم عربی میں کہتے ہیں فصلن، فصلن یعنی کلاس روم، یا آپ کلاس بھی کہہ سکتے ہو، وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ٹوائلٹ، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں مرحاضن، مرحاضن، اور اسی کا اردو معنی ہے بیت الخلا، بیت الخلا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں عربی میں مرحاضن۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ آپ کے سامنے ہے سکئی، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں سماء، سماء یعنی آسمان، آسمان کو ہم کہتے ہیں سماء۔ اس کے بعد آپ کے سامنے جو اگلا لفظ ہے وہ ہے جاپان، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں الیابان، الیابان، اور اسی کا اردو معنی ہے جاپان۔ اس کے بعد آپ کے سامنے نیکسٹ ورڈ جو آ رہا ہے وہ ہے چائنا، چائنا کو ہم عربی میں کہتے ہیں الصین، الصین، اور اسی کا اردو معنی ہے چین۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس انڈیا، انڈیا کو ہم عربی میں کہتے ہیں الہند، الہند، اور اسی کا اردو معنی ہے ہندوستان۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے ہمارے پاس فلپائن، فلپائن کو ہم عربی میں کہتے ہیں الفلبینو، الفلبینو، اور اسی کا اردو معنی ہے فلپائن، فلپائن۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے آپ کے سامنے پرنسپل، پرنسپل کو ہم عربی میں کہتے ہیں مدیرن، مدیرن یعنی پرنسپل۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے سامنے مارکیٹ، مارکیٹ کو ہم عربی میں کہتے ہیں سوقن، سوقن یعنی بازار، جہاں آپ شاپنگ کرتے ہیں، کپڑے وغیرہ خریدتے ہیں یا دوسری چیزیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں سوقن۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا لفظ ہے وہ ہے دیر، دیر اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ہناک، ہناک، اور اسی کا اردو معنی ہے وہاں، وہاں مینز ہناک، دیر۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے ہیئر،
اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ہنا. ہنا مینز یہاں، اسی کا اردو معنی ہے یہاں، ہنا. اس کے بعد جو نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے انڈر. اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں تحت. تحت تحت اور اسی کا اردو معنی ہے نیچے، نیچے. اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے ہمارے پاس پوٹ. اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں قدرن. قدرن اور اسی کا اردو معنی ہے ہانڈی. ہانڈی کو ہم عربی میں کہتے ہیں قدرن. یہ بھی مؤنث اسم ہے، ٹھیک. یہ آپ یاد رکھیے گا کہ قدرن ایک مؤنث اسم ہے، اس میں گولتا نہیں آتی، لیکن یہ ایک دوسرا قسم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں سماعی مؤنث. یہ بھی انہی میں سے ایک ہے، اس لیے یہ مؤنث شمار ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا لفظ ہے وہ ہے انجینئر. اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں مہندسن. مہندسن اور اسی کا اردو معنی ہے انجینئر. انجینئر یعنی مہندسن. اس کے بعد اگلا لفظ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ ہے اللہ. اس کا عربی ہے اللہ. اللہ اور اسی کا اردو معنی ہے اللہ. تینوں زبانوں میں ایک ہی ورڈ ہے، ٹھیک. اس کے بعد ہمارا اگلا لفظ ہے میسنجر. اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں رسول. رسول یعنی پیغمبر. پیغمبر کو ہم عربی میں کہتے ہیں رسول. اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے ہمارے پاس وہ ہے کار. اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں سیارتن. سیارتن اور اسی کا اردو معنی ہے گاڑی. گاڑی کو ہم عربی میں کہتے ہیں سیارتن. اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے آپ کے سامنے سن. اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ابنن. ابنن اور اسی کا اردو معنی ہے بیٹا. بیٹا اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ابنن. اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے آپ کے سامنے ڈاٹر. اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں بنتن. بنتن اور اسی کا اردو معنی ہے بیٹی یا لڑکی. اس کے دو معنی ہے، بیٹی یا لڑکی. یہ پھر جملے پر دار و مدار ہوتا ہے کہ جملہ کس کانٹیکسٹ میں ہے، اسی حساب سے پھر ترجمہ ہوتا ہے. کبھی ہوتا ہے جملے میں ترجمہ بیٹی، کبھی ہوتا ہے ترجمہ لڑکی. ابھی آپ اس کے معنی صرف یاد رکھیے کہ اس کے دو معنی ہے بیٹی یا لڑکی، بنتن. اس کے بعد ہمارا اگلا لفظ جو ہے وہ ہے نیم. نیم اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں اسمن. اسمن اور اسی کا اردو معنی ہے نام، جو ہم سب کا ہوتا ہے، ٹھیک. اس کو ہم کہتے ہیں اسمن، نیم کو. اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس انکل. اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں عمن. عمن یعنی چچا. چچا اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں عمن یعنی انکل. اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے آپ کے سامنے میٹرنل انکل.
اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں خالن، خالن یعنی ماما، ماما، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں خالن۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے روڈ۔ روڈ کو ہم عربی میں کہتے ہیں شارعن، شارعن، اور اسی کا اردو معنی ہے سڑک، سڑک۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا لفظ ہے وہ ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر۔ اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں دکتورن، دکتورن یعنی ڈاکٹر۔ کون سا ڈاکٹر؟ پی ایچ ڈی ڈاکٹر، جس نے پی ایچ ڈی کیا ہو۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس آئرن۔ آئرن کو ہم عربی میں کہتے ہیں مکواتن، مکواتن، اور اسی کا اردو معنی ہے استری، استری، جس سے آپ کپڑے استری کرتے ہو۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس بائسیکل۔ اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں دراجتن، دراجتن، اور اسی کا اردو معنی ہے سائیکل۔ سائیکل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دراجتن عربی میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا لفظ ہے وہ ہے آپ کے سامنے سپون۔ اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ملعقۃن، ملعقۃن یعنی چمچہ، چمچہ۔ سپون اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ملعقۃن۔ اور اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے آپ کے سامنے کاؤ۔ اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں بقرۃن، بقرۃن یعنی گائے۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے ہمارے پاس نوز۔ نوز کو ہم عربی میں کہتے ہیں انفن، انفن یعنی ناک۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے آپ کے سامنے ایئر۔ ایئر کو ہم عربی میں کہتے ہیں اذنن، اذنن، اور اسی کا معنی ہے کان۔ کان کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اذنن، اذنن۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے فٹ۔ فٹ کو ہم عربی میں کہتے ہیں رجلن، 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 اور اسی کا اردو معنی ہے پیر۔ پیر کو کہتے ہیں رجلن، رجلن۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے آپ کے سامنے ریفریجریٹر۔ ریفریجریٹر اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ثلاجۃن، 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 اور اسی کا اردو معنی ہے فریج، یا ہم ریفریجریٹر بھی اردو میں کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے ونڈو۔ ونڈو کو عربی میں کہتے ہیں نافذۃن، نافذۃن، اور اسی کا اردو معنی ہے کھڑکی۔ کھڑکی کو ہم کہتے ہیں نافذۃن، یہ بھی مؤنث اسم ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے آپ کے سامنے ہین۔ ہین کو ہم عربی میں کہتے ہیں دجاجۃن، دجاجۃن، اور اسی کا اردو معنی ہے مرغی۔ مرغی کو کہتے ہیں دجاجۃن۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ آپ کے سامنے آ رہا ہے ٹی۔ ٹی کو ہم عربی میں کہتے ہیں
شایٌ، شایٌ یعنی چائے، چائے کو ہم عربی میں کہتے ہیں شایٌ۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے آپ کے سامنے ویری۔ ویری کو عربی میں کہتے ہیں جداً، جداً، اور اسی کا اردو معنی ہے بہت، بہت معنی جداً، ٹھیک، عربی میں کہتے ہیں جداً مینز ویری، بہت۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے آپ کے سامنے ڈک۔ ڈک کو ہم عربی میں کہتے ہیں بطۃ، بطۃ، اور اس کا اردو معنی ہے بطخ، بطخ، بطۃ۔ اور اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے ہمارے پاس نرس۔ نرس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ممرضۃ، 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 اور اسی کا اردو معنی ہے نرس۔ نرس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ممرضۃ۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس آخری دو الفاظ ہے وہ ہے دس۔ دس معنی ھذا، عربی میں کیا کہتے ہیں دس کو؟ ھذا، اور اسی کا اردو معنی ہے یہ، ھذا۔ اور اس کے بعد جو آخری لفظ ہے وہ ہے آپ کے سامنے دیٹ۔ دیٹ کو عربی میں کہتے ہیں ذالک، ذالک مینز وہ، اردو میں اسی کا معنی ہے وہ۔ میں نے آخر میں یہ دو الفاظ کیوں رکھے ھذا اور ذالک؟ اس لیے کیونکہ جو ہم نے پیچھے اب الفاظ پڑھے ہیں، آپ ان دو الفاظ کو ان باقی الفاظ کے ساتھ جوڑ کر ملائے تو ایک جملہ بن جائے گا، جیسے ھذا مدرس، ٹھیک، یہ استاد ہے۔ اسی طرح ہم ھذا کے بجائے ذالک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پھر کہیں گے ذالک مدرس، ذالک مدرس، وہ استاد ہے۔ اگر آپ ان الفاظ کو باقی الفاظ کے ساتھ ملائیں گے تو آپ مختلف جملے بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور مجھے امید ہے کہ جو آج ہم نے پڑھا یہاں پر 50 الفاظ، یہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ اور جیسے میں نے ان الفاظ کو عربی میں پڑھا، آپ بھی اسی طرح ان الفاظ کو یاد کریں اور اسی طرح ان کو اپنی زبان سے ادا کریں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ان الفاظ سے بہت فائدہ ملتا ہوگا، کیونکہ یہی الفاظ آپ کے لیے آگے انشاءاللہ ایک بنیاد بن جائے گی، ایک مضبوط بنیاد کی طرح کام دے گی عربی سیکھنے میں انشاءاللہ۔ اور آج ہم یہیں پر اپنے اس کلاس کو اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔